بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ۔ جس نے کسی مسلمان سے اس کی دنیا کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دیا تو اللہ رب العزت اس کے قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کرے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، یعنی اگر کوئی شخص فائنینشیلی ہارڈ پریسڈ پرسن ہے، فائنینشیلی پرابلم کا شکار ہے، تو اگر کسی نے ایسے بندے کو ریلیف فراہم کیا تو اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کے عیب کو یا اس کی کسی غلطی کو یا اس کے کسی گناہ کو جانتا ہے تو وہ شخص اس کا پرچار کرنے کے بجائے اس کو چھپا دے تو اللہ رب العزت اس عمل کے بدلے اس کے گناہوں کو اور اس کے برے کاموں کو دنیا اور آخرت میں چھپائے گا۔ اور آخر میں ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اور اللہ رب العزت بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ یہ ہے حدیث، اور یہ حدیث ہمیں کئی باتوں کی تعلیم دے رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فزیکلی، مینٹلی، فائنینشیلی، ایجوکیشنلی اور پولیٹیکلی اتنا ڈیولپ اور اتنا اسٹرانگ بنانا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس پوزیشن میں رہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ اللہ رب العزت کے نزدیک کمزور مسلمانوں کی تلنا میں طاقتور مسلمان زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک مسلمان میں بھلائی ہے۔ یعنی بھلائی تو ہر مسلمان میں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبوب اور زیادہ بہتر طاقتور مسلمان ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ طاقتور مسلمان اپنی طاقت کا استعمال کرے انسانیت کی خدمت کے لیے، لوگوں کو ان کے ادھیکار دلوانے کے لیے اور ظالموں کو ان کے ظلم سے روکنے کے لیے۔ لہذا ہر اعتبار سے ایک طاقتور مسلمان بننا اور اس طاقت کا صحیح استعمال کرنا، یہ ہمارے دین کی تعلیم کا ڈیمانڈ ہے۔ اس حدیث سے دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص فائنینشیلی پرابلم کا شکار ہے تو ہمیں اس کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں کسی بھی انسان کی ذاتی غلطی اور اس کے کسی پرسنل گناہ کا پرچار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے چھپانا چاہیے تاکہ سماج میں اس کی بدنامی نہ ہو اور توبہ کر کے ایک اچھا انسان بننے کا اسے موقع مل سکے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ کوئی اچھی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں اور آپ زندگی میں اور مرنے کے بعد کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو اللہ رب العزت کی مدد چاہیے، اور اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دوسرے انسان کی مدد کرتے رہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔